اس کہانی کا عنوان ہے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے۔ ڈیفنس کی شاندار کوٹھی رنگ برنگی قمقموں سے جگمگا رہی تھی۔ نانی بیگم کو ویل چیئر پر لا کر لان میں بٹھا دیا گیا تھا۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ اتنی ضعیف خاتون کی قوت گویائی، بینائی اور سماعت اب بھی کسی 50-45 سال کی عورت سے کم نہ تھی۔ ہاں، پیروں سے تھوڑی معذوری بے شک ظاہر تھی اور ہاتھوں میں بھی کچھ کپکپاہٹ تھی۔ انہوں نے اپنا فرشی زری پوت کا بادامی غرارہ، جس میں زری اطلس کی اودی گوٹ لگی تھی اور جس کی چاندی 50-60 سال گزر جانے کے باوجود ویسی ہی دمدما رہی تھی، اپنے پیروں پر ڈال رکھا تھا۔ بالوں کے پیالے اب بھی پیشانی پر ویسے ہی تھے جیسے کبھی ان کی مغلانیاں تیل اور پانی لگا کر بناتی رہی ہوں گی، اور اب ان لٹوں نے وہی شیپ اختیار کر لیا تھا۔ ہاں، فرق تھا تو اتنا کہ اب یہ پیالے دودھیا سفید ہو چکے تھے۔ بوڑھی آنکھوں میں سرمے کی ہلکی سی لکیر تھی۔ بادامی رنگوں کی بنت لگا ہوا بادامی بڑی بڑی کامدانی سے بھرا دوپٹہ ایک طرف بروش لگا کر ان کے جامدانی کے شلوکے کو پورا کور کر رہا تھا، دوسرا سرا ان کے سر کو ڈھانکے ہوئے تھا۔ کندن کی جڑاؤ بڑی بڑی مچھلیاں، انگوٹھیاں، چمپا کلی، ان کی بے شمار جھریوں سے بھری گردن پر جیسے آج بھی اپنی وفا کا ثبوت دے رہی ہوں۔ چمپا کلی تو گلے کی زینت اس وقت بھی تھی، کہتے ہیں، جب نانی بیگم کی گردن کی گوری گوری جلد ایسی تھی کہ اگر وہ پان نگل رہی ہوں تو پیک کی سرخی ان کے گلے سے جھلکے۔ کلائیوں میں کانچ کی چوڑیوں کی جگہ اب جڑاؤ کنگن نے لے لی تھی۔ شوہر کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر عدت تک انہوں نے اپنی کیل ناک سے اتار کر رکھ دی تھی، مگر ایک آدھ سال گزر جانے کے بعد وہ بڑی سی ہیرے کی کیل، جسے کیل نہ کہہ کر چھوٹے نگ کی انگوٹھی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جس کی تراش خراش سے رنگ برنگی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، انہوں نے اپنے سے کبھی جدا نہیں کیا۔ اکثر خاندان والوں کے اعتراضات بھی ہوئے۔ قصباتی ذہنیت کے مطابق کانچ کی چوڑیاں اور کیل سہاگ کی نشانیاں ہیں، اور جب سہاگ ہی نہ رہا تو ان کی کیا ضرورت؟ مگر نانی بیگم نے اپنے اس زیور کو ناک سے کبھی نہ اتارا۔ کبھی کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کو اس زیور سے کیسا جذباتی لگاؤ تھا۔ لکھنؤ کے قرب و جوار کے دیگر خاندانوں کی طرح نانی بیگم کا خاندان بھی اپنی عمارت، اقدار، روایات اور رکھ رکھاؤ کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ ان کے خاندان میں جید عربی و فارسی زبان و ادب کے ماہرین گزرے تھے۔ انگریزوں کے داخلے کے بعد انگریزی ادب نے بھی اپنا خوب رنگ جمایا تھا۔ گورننس مقرر کی گئی۔ دینی علوم، عربی و فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس جدید تعلیم نے ان کے ذہن کو اور جلا بخشی۔ نانی بیگم جس خاندان میں بیاہ کر آئیں، جس گھرانے کی بہو بنی، وہاں بھی پشت در پشت سے ویسی روایات اور شان و شوکت والا ماحول انہیں ملا۔ نانی بیگم کے سسر نے اپنے 3 بیٹوں میں سے ایک کو ICS بنا کر ہی دم لیا۔ اس طرح تمام تر اقدار و روایات اور ماحول کی مناسبت سے نانی بیگم ارادت حسین صاحب کے چھوٹے بیٹے صباحت حسین ICS کی دلہن بن کر آئیں اور بقول کسے گھرانے کو 4 چاند لگا دیے۔ بس ایک بڑا فرق جو اچانک ایک دن آیا، اس نے بہت کچھ بلکہ سب کچھ بدل دیا۔ نانی بیگم کے 3 بھائی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ اور وہیں کسی نہ کسی طرح منسلک تھے، سوچ، نظریات اور حالات کے لحاظ سے تحریک آزادی میں حصہ لیتے لیتے کب، کیسے، کس وقت اور کن لوگوں کے ستائے علی گڑھ کے ان 2 گروپس میں سے جو ایک پکا نیشنلسٹ کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا اور دوسرا جو لے کے رہیں گے پاکستان، ان میں یہ تینوں شریک ہو کر بہت سے دوسرے خاندانوں کی طرح اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کے دل کراچی میں آ بسے۔ نانی بیگم کے شوہر کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد نہ صرف تینوں بھائی بلکہ خاندان کے دیگر افراد بھی یہ اصرار کرتے رہے کہ وہ پاکستان آئیں اور یہیں بس جائیں، مگر نانی بیگم ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ ہمیشہ کے لیے آنے کا تو سوچنا بہت دور کی بات۔ آج جب تیسری نسل بھی جوان ہو چکی تھی، وہ اپنی بیٹی کے رونے دھونے پر، اپنی تیسری اور آخری نواسی کی شادی کے موقع پر آنے کے لیے رضامند ہو گئی تھیں،
اور پھر جن کو تصویروں میں دیکھا تھا وہ چہرے سامنے تھے۔ ایک کے بعد دیگرے نانی بیگم کی 5 بیٹیاں بیاہ کر پاکستان آتی رہیں کہ اچھے دانے چن چن کر خاندان والوں نے اٹھا لیے، اور پھر یہاں سے کوئی لندن، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا جا کر بستی رہیں۔ 2 بیٹے سید امانت حسین اور سید وجاہت حسین نانی بیگم کی آنکھوں کے نور، خاندان کے آخری چشم و چراغ تھے۔ بڑے بیٹے بھی کسی طور ہندوستان سے رخصت ہونے کے قائل ہی نہ تھے۔ مستقبل کے بڑے بڑے خواب دکھائے جانے کے باوجود وہ ہندوستان سے کسی صورت آنے کو تیار نہ ہوئے، مگر عین عالم جوانی میں اپنی خوبصورت بیوی، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر دنیا سے ہی رخصت ہو گئے اور اپنے جسم کی امانت اپنے آباء و اجداد کی خاک کو سونپ دی۔ نانی بیگم برسوں تک ایشباغ کے قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم بیٹے کی قبر پر اپنے آنسوؤں کے پھول نچھاور کرتی رہیں۔ اپنی جوان بہو کی بیوگی ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ ہر طرف یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے، یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے کہ چرچے کانوں میں پڑتے رہتے۔ آخر چاروں ناچار اپنے جگر کے ٹکڑے کے دونوں ٹکڑوں کو انہوں نے پاکستان اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ نانی بیگم کے دونوں بھائی اب اپنی آنکھوں میں بسائے سارے خوابوں کے چکنا چور ہو جانے پر تقریباً خاموش ہو چکے تھے۔ سنا ہے چھوٹے نانا تھے جو نانی بیگم بتاتی تھیں کہ وہ اپنی آپا بیگم کو اکثر چھڑا کرتے تھے اور اس بات پر بہت ڈانٹ کھاتے تھے کہ لگتا ہے تم بمبئی جانے کی ٹھان چکے ہو۔ چھوٹے نانا ہنس دیتے، نہیں آپا بیگم، میرا قطعی ارادہ بمبئی جیسی اوور کراؤڈڈ سٹی میں رہنے کا نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ میں تعلیم ختم کر کے علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی پڑھاؤں گا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، پروفیسر سدھ ناتھ جب جب میرا ہاتھ دیکھتے ہیں کہتے ہیں تم سمندر کے کنارے بسو گے۔ آپا بیگم پھر جھڑکتی، خبردار، نجومی کی باتوں پر دھیان دینا سخت گناہ ہے، لیکن آج چھوٹے نانا کا بنگلہ کلفٹن کے ساحل پر ہے۔ ابھی پاکستان نیا نیا بس رہا تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی، بیگم ثریا عباسی اور دیگر سماجی خواتین ادھر اور ادھر دہلی میں، بیگم انیس قدوائی اور دوسری سماجی کارکن، ان خواتین کو، ان عورتوں کو نہ جو زندہ تھیں نہ مردہ تھیں، ہندوؤں کو ہندوؤں کے سپرد اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے سپرد کر رہی تھیں۔ ہومز بھرتے رہے، نہ صرف کپڑے تار تار تھے، عصمتیں بھی تار تار تھیں، آنسوؤں اور سسکیوں میں پلتی رہیں۔ ان بیگمات کا ایک جذبہ تھا، نانی بیگم بتاتی تھیں، اب تو نہ جانے کہاں کہاں سے یہ سو کالڈ بیگمات جیسے گٹر کا ڈھکن کھلنے پر کاکروچ ابل پڑتے ہیں ایسی ہی ابلی پڑتی ہیں۔ سوشل ورک اور نہ جانے کون کون سی NGOs بنا رکھی ہیں، کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ رنو نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا، نہ جانے کن خیالوں میں وہ بھی الجھ گئی۔ رنو نے اپنی عمر کے 14-15 سال نانی بیگم کے ساتھ گزارے تھے۔ نانی بیگم نے اپنی معلومات، اپنے تجربات، اپنی اقدار، روایات جیسے اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی ہوں۔ شدو تو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اچانک باپ کی شفقت سے محروم ہو جانے کی وجہ سے وہ اداسی کی ایک تصویر بن گیا تھا، چپ چپ سا، کسی کھیل کود میں جیسے اس کا جی ہی نہ لگتا۔ گھر کے بڑے بڑے دالانوں، کمروں، خلوتوں میں جیسے وہ اپنے وجود کا متلاشی ہو، خاندان کے تمام بچوں سے الگ تھلگ۔ رنو، اس کی پیاری اپیا، اسے باہوں میں بھینچ کر گدگداتی، اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، مگر تمام کوششیں ناکام ثابت ہوتی۔ پھر ایک وہ بھی دن آیا جب لیریٹو کانوینٹ سے رنو کو اور کالونس تعلقے دار سے شدو میاں کو نکال کر پاکستان بھیجنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بڑی بڑی اداس آنکھوں والی بڑی بھابھی کو بھی لگا کہ یہاں بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور وہ شوہر کی ان 2 نشانیوں کو لے کر دیار غیر میں آنے پر مجبور ہو گئیں اور کراچی کے ایک بڑے انڈسٹریل ہوم کا عہدہ سنبھال کر اپنی پوری عمر بچوں کی پرورش اور بے سہارا عورتوں کے نام وقف کر دی۔ شدو میاں یعنی شاہد حسین اپنی ذہانت سے ترقی کے تمام مدارج طے کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا گیا۔ پھر لندن میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ کافی عرصے کے بعد اپنی دادی کی للک انہیں پاکستان لے آئی، اور پھر پھوپھو جان کی بیٹی کی شادی بھی ان کے لیے بہت اہم تھی۔
دونوں بیٹے ندرت حسین اور فرحت حسین بھی ساتھ تھے۔ دونوں بیٹوں میں اپنے باپ کی ساری خوبیاں جیسے سما گئی ہوں۔ باوجود اس کے کہ ایک آزاد ماحول میں پرورش پائی تھی، مگر قدم ذرا بھی نہیں بہکے۔ اپنے مذہب، اقدار، روایات کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ ماں باپ کے اطوار کی طرف زبردستی نہیں بلکہ خوشی سے جھکاؤ تھا۔ سمجھدار ہوتے ہوتے اکثر اپنے ماں باپ سے اپنی روٹس جاننے کی شدید خواہش ہوتی، اور باوجود شدید مصروفیت کے شدو میاں اپنے بیٹوں کو اپنی روایات، اپنی اقدار سے، اپنی تہذیب و تمدن سے آگہی کے لیے وقت نکال ہی لیتے، چاہے وہ ڈنر کی ٹیبل ہو یا ویکینڈ کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی وقت وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ضرور دیتے۔ نانی بیگم کے چھوٹے بیٹے نے جو زخم دیے تھے ان کا کہیں نہ کہیں مداوا اپنے پوتے اور ان کے بیٹوں سے ہو جاتا تھا۔ نانی بیگم کے چھوٹے بیٹے وجاہت حسین نے ہندوستان میں کچھ تعلیم حاصل کی، پھر پاکستان آ کر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے کرتے انگلستان کا رخ کیا۔ ان کی تلون مزاجی انہیں ایک جگہ ٹھہرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ لاابالی پن کے آثار کچھ تو بچپن سے تھے اور کچھ اپنے کو خاندان سے کاٹ لینے کی وجہ سے انہوں نے الگ ہی ایک روش اختیار کی تھی۔ لندن سے آتے تو پہلے بابا جان کے خوف سے یا ان کے احترام میں کھل کر اپنی پسند کا اظہار نہ کر پاتے، لیکن ان کو کچھ بھنک مل گئی تھی اور بابا جان کہتے تھے، اور انہوں نے کسی سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وجو نے ایسا کیا تو اس کا بڑھاپا بہت برا گزرے گا۔ امی جان کی گود میں لیٹ کر وہ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن بابا جان کے ختم ہونے کے بعد وہی ہوا جس کا نانی بیگم کو خوف تھا۔ خاندان، ہندوستان، پاکستان کی ایک سے ایک حسین و جمیل لڑکیوں کو چھوڑ کر انہوں نے ایک آئرش لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکی بھی وہیں کی، شہریت بھی وہیں کی۔ پھر نانی بیگم کو عجیب عجیب خبریں ملتی رہیں۔ اس بار وجو میاں آئے تو ضرور پوچھوں گی۔ وجاہت حسین ہندوستان آئے تو ان تمام باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ وجو، سنا ہے تم حرام بھی کھانے لگے ہو؟ واٹ ڈو یو مین امی جان؟ اچھا اچھا، آپ کا مطلب میں سمجھ گیا۔ ارے ان میں کوئی گندگی نہیں ہوتی امی جان، ان کے صاف ستھرے بنکر بیڈس ہوتے ہیں، خوبصورت، ان کو جو کھلائی جاتی ہے۔ او نو مما، ٹیک اٹ ایزی، ٹیک اٹ ایزی۔ تم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اس مرتبہ تم بہو اور پوتی کو بھی لے کر آؤ گے۔ نیکسٹ ٹائم مما، نیکسٹ ٹائم ضرور لاؤں گا۔ اگلا سال بھی آ گیا۔ نانی بیگم نے گھر کو خوب آراستہ و پیراستہ کرایا، خاص طور سے واش روم۔ بہو انگلش ہے، کوئی کمی نہ رہے۔ فون کی گھنٹی بجی۔ وجو میاں دہلی پہنچ گئے تھے۔ بیٹی کی محبت میں ناقبول کو بھی قبول کرنا پڑ رہا تھا۔ ہیرے موتی یاقوت کا جڑاؤ موروثی گلوبند نکالا۔ ایک نیا مخملی سرخ ڈبہ خریدا کہ رونمائی کے طور پر دینے کے لیے بہو کو، یہی ٹھیک رہے گا۔ دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے پوتی کیسی ہوگی، آنکھیں تو ضرور نیلی ہوں گی، ماں انگریز جو ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن شام کو وجو میاں اچانک اطلاع دیے بغیر آ گئے۔ بہو، نانی بیگم نے سوال کیا۔ امی جان، وہ بات یہ ہے کہ لکھنؤ میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، ایئرپورٹ بھی شہر سے بہت دور ہے، یہاں کنوینس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، بچی کو الرجی بھی ہو گئی ہے۔ پھر کبھی صحیح، کل کی فلائٹ سے مجھے بھی واپس جانا ہے، نینی اور بچی کو ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایک زخم کا اضافہ نانی بیگم کے کلیجے پر اور ہوا۔ وجو میاں کی روانگی کے وقت سرخ مخملی ڈبہ ہاتھ میں تھامے ہوئے، یہ دلہن کو دے دینا، منہ دکھائی ہے۔ او نو نو، اولڈ ٹریڈیشنز مما۔ پھر انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ یاقوت ہیروں سے جگمگاتا گلوبند دیکھ کر وجو میاں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ او ممی جان، تھینکس الاٹ، تھینکس الاٹ۔ نینی لوز ڈائمنڈ، نینی لوز ڈائمنڈ۔ وجاہت حسین دہلی روانہ ہو گئے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے رہے۔ پوتی اب 12-13 سال کی ہو گئی تھی۔ تصویریں وجو میاں پابندی سے بیچتے تھے، کبھی کتوں کے ساتھ، کبھی نجس، کبھی نحس کے ساتھ۔ نانی بیگم تو نام بھی نہ لیتی، آنکھوں کے سامنے بچپن کی پڑھی ہوئی اسٹوری بکس گھوم جاتی، جھالر لگے خوبصورت بیڈس،
پھولدار پردے، جھالر لگے ہوئے شیشے کے برتنوں سے سجے شوکیس، تصویریں نانی بیگم کسی کو نہ دکھاتی، بس خاموشی سے کہیں دفن کر دیتی۔ جو خبریں کانوں میں اڑتی پڑتی پہنچتی تھیں، ایک دن ان کی بھی تصدیق ہو گئی۔ زخم اور گہرا ہوا جب ان کی بھانجی نجمہ نے بتایا، بڑا ترس آتا ہے وجو بھائی پر، نینی بیٹی کو لے کر الگ ہو گئی تھی، تنہا کمرے میں پڑے کھانستے رہتے ہیں۔ تھوڑی سانس کی تکلیف تو تھی ہی، نینی بھابھی نے کوئی خیال نہیں کیا۔ آفس کی سخت محنت، پھر گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا پڑتا تھا، اور اب ویکنڈ پر بھی اپنی بیٹی سارا کو دیکھنے جانے کے لیے ایک لمبی ڈرائیو کرنی پڑتی تھی۔ رنو نے ویل چیئر تھوڑی سی اونچی کر کے نانی بیگم کے نیچے لٹکتی غرارے کی گود کو ان کے پیروں پر تھوڑا پھیلا دیا۔ معززین شہر، مرد و خواتین، سبھی شریک محفل تھے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں نے پیلے ہرے پٹکے باندھ کر لڈی ڈالنے کی تیاری کر لی تھی۔ چاروں طرف رونقیں اپنا ڈیرا جمائے تھیں۔ پھوپھو جان شہر کے سب سے بڑے ریٹائرڈ بزنس ٹائکون کی بیوی تھیں۔ بڑی پھوپھو جان جو کبھی نزاکت میں اپنی مثال آپ تھیں، اب اچھی خاصی چلتی پھرتی گوشت کی دکان لگنے لگی تھی، لیکن چہرہ اب بھی بے حد دلکش تھا۔ زرق برق لباس، نئی تراش خراش کے زیورات سے لدی پھندی تھیں۔ نانی بیگم کے اترتے ہی جب رنو نے انہیں نانی بیگم کہہ کر مخاطب کیا تھا تو ایک دھپ لگاتے انہوں نے کہا تھا، ارے پگلی، اتنی بڑی ہو گئی، اب بھی مجھے نانی بیگم کہنا نہیں چھوڑا، میں تمہاری دادی ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دادی کو تو وہ چھوٹی عمر میں ہی ہندوستان چھوڑ آئی تھی، ماموں کے گھروں میں رہنے پر، وہیں پرورش پانے کی وجہ سے اس کی بھی عادت سی پڑ گئی تھی انہیں نانی بیگم کہنے کی۔ رنو کو یاد آیا، نانی بیگم جس دن آئیں اسی رات جب سب تھک کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اب صرف وہی تھی، تو نانی بیگم نے سوال کیا، رنو، سنا ہے بہت دولت کمائی ہے تمہارے پھوپھا جان نے؟ ان کا اشارہ اپنے داماد کی طرف تھا۔ جی نانی بیگم، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کہا تم نے بی بی؟ کچھ حلال و حرام کی تمیز بھی قائم کر رکھی ہے؟ رنو خاموش ہو گئی اور موضوع کو بڑی صفائی سے بدل دیا۔ نانی بیگم، آپ بتا رہی تھیں آپ نے اپنے بلڈ پریشر وغیرہ کی دوائیں کس بیگ میں رکھی ہیں؟ پھر اس نے دوائیں دے کر انہیں آرام سے لٹا کر خوبصورت رضائی ان کے پیروں پر ڈال دی اور اے سی تھوڑا کم کر دیا۔ مارچ کی خنکی ابھی فضا میں تھی، ویسے بھی کراچی کی شامیں اور راتیں تو ہوتی ہی ہیں خوشگوار۔ نانی بیگم نے کہا، ارے رنو، یہ دلائی تو میں تمہارے لیے خاص طور سے لکھنؤ سے بنوا کر لائی تھی۔ تو کیا ہوا نانی بیگم، پہلے آپ اوڑھیں گی، آپ کی خوشبو اس میں بس جائے گی، تبھی تو یہ اور خوبصورت لگے گی۔ اس نے دھانی اور گلابی رضائی کو دیکھ کر کہا اور جھک کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ہنستی ہوئی ان کے برابر والی مسہری پہ لیٹ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جاگیں اور ایسے کتنے ہی پریشان خیالات ان کی نیند اڑا دیں۔ رنو اس سوچ سے ایک دم جب نکلی جب پھوپھو جان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی جان کی ویل چیئر تھوڑی اس طرف بڑھا لاؤ۔ ان کا مطلب تھا جہاں عمائدین شہر کی بیگمات ایک سے ایک بڑھ کر فیشن زدہ صورتیں لیے فنکشن کے شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھیں اور اپنی گفتگو میں ان چیزوں پر اظہار خیال کر رہی تھیں جو انہی کی دسترس میں تھیں، وہ چاہے لباس ہو، اسکول کالج ہو، شاپنگ مالز ہوں، یا پھر اپنے اپنے شوہروں کی حکومتی ذمہ داریاں اور بزنس۔ کچھ بیٹے بیٹیوں کی باہر سیٹل ہونے پر خوش تھیں، تو کچھ ڈیفنس کلفٹن کے KDA اسکیم نمبر 1 کے پلاٹس پر شاداں و فرحاں تھی۔ مگر نانی بیگم کو دیکھتے ہی سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بیگم شہریار جو پھوپھو جان کی خاص سہیلی تھی، وہ تو نانی بیگم کے لباس رکھ رکھاؤ پر جیسے نثار ہوئی جا رہی تھی۔ حیدرآباد دکن کے یارجنگ خاندان کی بیٹی تھی۔ بچپن کی دھندلی یادوں میں کہیں نہ کہیں ایسی ہی نانی دادی کی تصویر اجاگر ہوئی ہوگی۔ ڈھاکہ بیاہ کر آئی تھیں، پھر شہریار انکل کی پوسٹنگ چٹاگانگ ہو گئی۔ مارچ کا خوبصورت مہینہ انہیں بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ کیا ہی خوبصورت مہینہ، کھلے ہوئے پھول، چاروں طرف رنگ ہی رنگ،
خوشنما پھولوں سے بھرا، اور پھر ہولی کا تہوار بھی تو اسی مہینے میں تھا۔ اس مہینے میں اکثر انہیں حیدرآباد دکن کی یاد بہت آتی۔ حیدرآباد میں گزرے اسکول کالج کے دن، رشتہ دار، سہیلیاں، ہولی کا تہوار، سبھی کچھ تو یاد آتا۔ رنگوں کا تہوار، رنگوں کا موسم۔ لیکن اس مارچ کے مہینے میں صرف خیالوں میں نہیں، واقعی ہولی کھیلی گئی۔ بیگم شہریار بھی تمام رنگوں بھری ہولی میں نہیں، صرف ایک رنگ میں ڈوب گئیں۔ شور شرابے کی اور ہنگامے کی آوازیں کل شام سے ہی بہت تھیں، لیکن ہنگامے آگ کی طرح پھیل جائیں گے، انہوں نے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اور پھر شہاب الدین حیدر اور جمال الدین حیدر اسکول سے کبھی نہ لوٹے۔ نیلے رنگ کی نیکروں پر کوئی رنگ نہ چڑھا، ہاں سفید یونیفارم کی قمیصوں پر ہولی کا رنگ خوب چڑھا، لہو رنگ۔ لہو میں لت پت شبو جموں کی لاشیں رات تک مل گئی تھیں۔ شیری انکل سرکاری کام کے سلسلے میں کراچی میں ہی تھے۔ پھر کب اور کیسے، رنو کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ شیری آنٹی کراچی کیسے پہنچی۔ دنیا سے دل بیزار ہو گیا تھا۔ سفید محل نما گھر جو چٹاگانگ میں تعمیر کیا تھا، اس کی یاد کبھی نہ آتی۔ ہاں، دونوں بیٹوں کو لے کر خوابوں کے جو محل تعمیر کیے تھے وہ اکثر رلاتے، مگر اب دھیرے دھیرے شیری آنٹی نے دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا شروع کر دیا تھا۔ پھوپھو جان شیری آنٹی کے بغیر اور شیری آنٹی پھوپھو جان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ دونوں میں اس قدر دوستی اور اس قدر محبت تھی کہ ہم لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، بس سوائے اس کے کہ دوستی ہے۔ خوبصورت، دراز قد، لمبے گھنے بالوں والی شیری آنٹی ہماری زندگیوں کا جیسے جز تھیں۔ نانی بیگم کو سہارا دے کر رنو نے بیگم شہریار کے برابر والے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ پھوپھو جان کی کچھ زیادہ ہی ماڈرن بیگمات قسم کی سہیلیوں نے نانی بیگم پہ زیادہ توجہ نہ دی تھی، مگر مسز مختار، جن کو مسز مختار نہ کہہ کر مسز مختیار ہی سب کہتے تھے، رنو دل ہی دل میں ہنسی۔ بارہا اس نے لغت میں یہ دونوں ناموں کے فرق کو تلاش کیا، مگر نہیں ملے۔ یہاں زبان کے ساتھ بھی بڑی کھلواڑ ہوئی ہے۔ مسز مختار نے رنو سے کہا، رنو آپا جی کو تھوڑا بیچ میں بٹھاؤ، اور پھر وہ خود ہی نانی بیگم کے قریب جا بیٹھی۔ پھوپھو جان کو ہم لوگ اکثر چھیڑتے تھے کہ وہ آپ کی اینٹیک سہیلی کیسی ہیں۔ وہ عمر میں تو کافی بڑی تھی، مگر ان کی بہت ہی بنتی تھی پھوپھو جان سے۔ نئی امیر ہوئی مسز مختار نے فرنیچر سے لے کر زیورات، کپڑے لتے، برتن، ڈیکوریشن پیسز، نہ جانے کیا کچھ خرید رکھا تھا، اور واقعی ان کے محل نما گھر میں اس طرح کی چیزوں کا انبار تھا، اور لوگوں کی بکی ہوئی مجبوریاں اب ان کے گھر کی زینت تھیں اور ان کی ملکیت تھیں۔ رنو جب بھی ان کے گھر جاتی، دیوار پہ لگے باراسنگھے کی بڑی بڑی آنکھیں جو کہ یاقوت کی تھیں، وہ ان دونوں آنکھوں کو دیکھتی، سرخ لہو ٹپکاتی آنکھیں۔ باراسنگھا جیسے اب دیوار سے نکل کر اس کے پیٹ میں اپنی ساری سینگیں گھونپ دے گا کہ بتاؤ ہمارا اصل مالک کہاں ہے۔ شیش محل جیسی خوبصورت سرہانوں والی مسہریاں جن کے کناروں پر ہاتھی دانت اور رنگین پتھر جڑے تھے، گنگا جمنی جھالریں جن کے گرد پڑی ہوئی تھیں۔ رنو کو لگتا جیسے بھی سرسراتے دوپٹے کو سنبھالے کوئی مہندی والا ہاتھ ان جھالروں کے چھوٹے چھوٹے گھنگروں کو بجاتے ہوئے نکلے گا۔ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خانوں والا سرخ مخملی اور چاندی کے کنارے کنارے نقش و نگار بنا ہوا سنگاردان۔ خود پھوپھو جان بتاتی ہیں کہ لٹے پٹے قافلے تو اپنے ساتھ کچھ نہ لا سکے، لیکن بعد میں آنے والے بہت سے خاندان ایسی بہت سی یادگار چیزیں اپنے ساتھ لائے۔ کپڑے لتے جن میں زری پوت کے غرارے، زربفت کے غرارے، زری مشروع اطلس کے، شال باف کے، جامدانی کے، دوپٹے، کمخواب، بنارسی ساڑیاں، اور پھر حالات کا شکار ہو کر انہیں اونے پونے ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے رہے۔ مسز مختار نے خوشی سے نانی بیگم کا غرارہ چھوتے ہوئے کہا، رنو، تیری نانی بیگم کے غرارے کا جواب نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کو وہ بھرپور طریقے سے سراہ رہی تھی۔ رنو دل ہی دل میں مسکرائی۔ مسز مختار کا بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ نانی بیگم کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں اور ایک اینٹیک کے طور پر کسی گوشے میں فٹ کر دیں، جہاں ہر آتے جاتے کی نظر ان پر پڑے اور وہ فخر سے کہہ سکیں، یہ چیز ہماری ہے۔
رسم حنا کی پوری تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ شور و غل اور قہقہوں میں پورا ماحول ڈوب چکا تھا۔ پیلے پھولوں کی جھالروں، گیندے کے پھولوں سے پورا لان سجا ہوا تھا۔ نانی بیگم کے کانوں میں ایک آواز پڑی، ارے بھائی، نہیں معلوم کہاں کہاں سے بھائی صاحب نے اس اوکیزن کے لیے ہزاروں روپے کے گیندے کے پھول منگوائے ہیں۔ اوہ 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 مائی گڈنس، ایک اور آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اسی درمیان لڑکے والے بھی میں اس لڑکے کے جس کے ساتھ پرسوں ان کی نواسی کی شادی ہونے جا رہی تھی پہنچ چکے تھے۔ فری پورے میک اپ کے ساتھ، پیلے ہرے کپڑوں میں ملبوس، اپنی کانوینٹ کی تمام سہیلیوں کے ساتھ خوش و خرم، بغیر کسی شرم و جھجک کے حقاقہ دقاقہ جیسی اس ڈولی نما اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ رنو نے پھر نانی بیگم سے نظریں چرائیں۔ نانی بیگم بغور ان پھولوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ چھمن خالہ جب بھی نانی بیگم سے ملنے آتی تو خوب ہی خوب قصے سناتی۔ چھمن خالہ سے ہم لوگوں کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ان بڑی بوڑھیوں کی بڑی عزت و تکریم تھی گھرانوں میں۔ ایک دن چیختی پیٹتی چلی آ رہی تھیں، ارے مردود ناہنجار، درخت نہیں کاٹنے دے رہا ہے۔ دراصل وہ اس پیپل کے درخت کو کٹوا دینا چاہتی تھی جو ایک ہندو پڑوسی کی زمین پر تھا۔ وہ ان کے گھر کا ہی ایک حصہ تھا۔ پڑوسی تو اپنے خاندان کے ساتھ نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا یا کسی ایسی آبادی میں جا بسا جو اسے محفوظ لگی ہو، مگر پیپل کا درخت تو نہیں لے جا سکتا تھا۔ چھمن خالہ کا خیال تھا کہ پیپل پر بھوت رہتے ہیں۔ چونکہ ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا درخت بھی ان کے نزدیک ہندو ٹھہرا۔ نانی بیگم ان کو بہت سمجھاتی کہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہرے درخت کو کیوں کٹوا رہی ہو، مگر ان کی تعویلات اپنی جگہ اٹل تھیں۔ چھمن خالہ کو گیندے کے پھولوں سے بھی بڑی سخت چڑ تھی۔ وہ ان پھولوں کو بھی ہندو ہی گردانتی تھیں کہ ارتھی اور مندر میں یہی پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ نانی بیگم انہیں سمجھاتی، دیکھو چھمن، یہ تو توہم پرستی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری ثقافتی قدریں کچھ مماثلت رکھتی ہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں اگر گلاب استعمال ہوتا ہے تو ان کے ہاں گیندا ہوتا ہے۔ اب ملک کی تقسیم کے ساتھ تم ان چیزوں کو تو تقسیم مت کرو۔ رنو سوچ رہی تھی کہ نانی بیگم بتاتی تھی کہ ان کے زمانے میں دلہن کو مانجھے میں گلابی کپڑے پہنائے جاتے تھے، کسی قسم کا سنگار نہیں ہوتا تھا، کہ شادی کے دن دلہن پر سیلی نہیں اترتی ہے، نہ بڑوں کے سامنے وہ آتی تھیں، کچھ تو شرم کے سبب، کچھ روایات۔ لیکن انہوں نے خاموشی سے رنو سے یہ سوال ضرور کیا کہ شادی تو پرسوں ہے، پھر لڑکا کیوں آیا ہے؟ رنو نے بتایا کہ نانی بیگم، چونکہ 2-3 دن نہ لگے اس لیے مہندی کی رسم دونوں خاندان مل کر لیتے ہیں، لیکن اسے لگا کہ اس کا یہ جواب نانی بیگم کو مطمئن نہ کر سکا۔ پاکستان کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کی ساری تیاریاں نانی بیگم نے مکمل کر لی تھیں۔ گھر کی تمام ماماؤں اصیلوں کو مونگ کی پینڈیاں، نان خطائی، حلوے وغیرہ بنانے پر ہفتوں پہلے لگا دیا گیا تھا۔ اصغر علی محمد علی کے کارخانے کے عطریات، حنا، چویا، شمامت العنبر، خس، ہزار گلے، اور چوک کی علی مہدی کی دکان سے سہاگ پوڑا، اپٹن، سہاگچی، احمد حسین، دلدار حسین کے کارخانے کی تمباکو، شاہی گولیاں، عوام لوگوں کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے منگوا کر پیک کرا لیا تھا۔ چکن کے کرتے، مرری پھندے کی چکن کی ٹوپیاں، انگرکھے، کرتے وغیرہ، یہ سب لکھنؤ کے خاص تحائف میں شمار ہوتے ہیں۔ شکور بابا کے لیے دوپلی ٹوپیاں، تنزیب، وائل کے کرتے وہ اپنے ساتھ لائی تھیں۔ شکور بابا ملازم ہونے کے باوجود اس خاندان کے ایک فرد کی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر ایک دن جوان شکور بابا ایک دم بوڑھے ہو گئے جب ان کی جوان خوبصورت بیوی 2 بچوں سمیت محلے کے ایک کبابی دلاور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ شروع میں شکور بابا نخاس چوک، بلوچ پورے، امین آباد، کازمین وغیرہ کی گلیوں میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے منہ چھپائے چھپائے پھرا کرتے تھے، یا پھر اس امید پر بھی کہ شاید بچے ہی دیکھنے کو مل جائیں۔ مگر جب ایک دن معلوم ہوا کہ وہ دونوں کانپور تڑک لیے تو پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اسی زمانے میں پھوپھو جان ہندوستان سے آئیں اور ایک دن شکور بابا
اپنی بخچی دبائے داخل ہوئے اور پھپھو جان کے پیروں سے لپٹ گئے۔ بڑی بیٹیا، ہمیں پاکستان لے چلو، نہیں تو ہم اگلی بیر جب تم آئیو تو ہمیں قبرستان میں ہی پاؤ گی۔ شکور بابا اپنی چھوٹی سی بخچی اور ڈھیر ساری یادوں کی گٹھری دبائے پاکستان آ گئے کہ اپنے لوگوں میں ان کی کوئی شناخت نہ رہے۔ نانی بیگم کی آمد کی خبر ہی سن کر شکور بابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہمیشہ چپ چپ رہنے والے شکور بابا میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ اپنے تمام اسسٹنٹ ملازمین پر وہ رہ رہ کر روب جما رہے تھے۔ کبھی ماسیوں سے مخاطب ہوتے، کبھی بنگالی باورچی سے، تم لوگ جانتے ہو؟ ارے تم لوگ کیا جانو، بڑی بیگم صاحبہ کیا ہیں، بڑی بھلی مانس ہیں۔ نانی بیگم جس رات آئیں تو صبح سے ہی اٹھ کر انہوں نے ان کی چائے کا انتظام شروع کر دیا۔ ملازم چھوکرے کو ٹرے میں پیالی، دودھ، شکردان سب ترتیب سے رکھنے کی ہدایت کرتے۔ ماسی ٹرالی لے کر نانی بیگم کے کمرے میں آئی۔ پیچھے پیچھے شکور بابا ہاتھ باندھے تقریباً کورنش کی حد تک جھکے ہوئے آئے، انہیں سلام کیا۔ ماسی نے ٹرالی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لے اماں تو چائے پی لے۔ پھر شکور بابا کو رنوں نے تیز تیز قدموں سے باورچی خانے کی طرف جاتے دیکھا اور پھر شکور بابا زور زور سے بول رہے تھے۔ ان کے چلانے کی آواز سن کر رنوں باورچی خانے آئی۔ دیکھا تو شکور بابا ماسی پر بری طرح برس رہے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی بڑی بیگم صاحبہ کو اس طرح چائے کے لیے کہنے کی؟ تجھے ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ میرا بس چلے تو تیری زبانیاں گدی سے کھینچ لوں۔ ماسی کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سے کون سی گستاخی سرزد ہوگی۔ کیا برتن ٹھیک نہیں تھے؟ چیزیں کھانے کی اچھی طرح نہیں تھیں؟ رنو معاملے کی تہ تک پہنچ گئی تھی۔ الگ لے جا کر شکور بابا کو سمجھایا کہ شادی کا گھر ہے، آپ جانے دیجئے، یہ ان کا انداز ہے۔ شکور بابا نے اعلان کیا کہ کل سے وہ خود بڑی بیگم صاحبہ کے لیے چائے لے کر جائیں گے۔ رنو نے معاملہ رفع دفع کیا۔ نانی بیگم وہ سارا سامان جو وہ لائی تھی رنوں کو دیتی ہیں کہ یہ سب اپنی پھپھو جان کے پاس لے جاؤ۔ سارے افراد اس وقت گھر کے بڑے سے لاؤنج میں جمع تھے۔ پھپھو جان بیٹی کی شادی کی خوشی میں سرشار تھیں۔ پھپھو جنیاں، پھوپھی اپی، پھوپھی بی بی، منجلی اور سنجلی پھپھو سبھی، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا سے تو کوئی انگلینڈ سے، میں اپنے بچوں کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آئی تھیں۔ پینڈیاں، نان خطائی، حلوے سب کے سامنے آئے تو ان مٹھائیوں نے خوشی کی مٹھاس کو اور دگنا کر دیا۔ سب کے بیٹے بیٹیاں، وکی، جمی، شونو، بنی، شفو، سیسی سب خوش تھیں۔ سب کو لیلے مار رہی تھیں۔ نانی بیگم مسکرائیں۔ نام پورے نہ لینے کی خاندانی روایت قائم ہے، لیکن رنوں نے کئی مرتبہ نانی بیگم کی نظریں شاہ نواز کا تعاقب کرتے ہوئے پائیں۔ برمودے میں ادھ کھلی جانگھیں، چنگم کے غبارے بناتا منہ، کھڑے چھوٹے چھوٹے بال کہ اگر گھاس کا رنگ کالا ہوتا تو ایسی ہی لگتی۔ کبھی کسی صوفے پر تو کبھی لان میں کسی آرام دہ کرسی سے آدھا لٹکا ہوا جسم۔ منجلی پھپھو نے اپنے لاڈلے کو بلایا، شانو شانو دیکھو نانی بیگم تمہارے لیے کتنی اچھی مٹھائی لائی ہیں۔ انہوں نے پینڈی بڑھاتے ہوئے شونو سے کہا۔ میں نے نہیں کھانا، جواب آیا۔ اوہ نو، آئی ڈونٹ لائک دس بلڈی انڈین سویٹس۔ رنو نے اپنا انگوٹھا خفت کے مارے زور سے دبایا۔ نہیں معلوم کیوں بچپن سے اس کی عادت تھی کہ اگر وہ کسی بات پہ شرمندہ ہوتی یا کسی بات کا دکھ ہوتا تو سب سے زیادہ تکلیف وہ اپنے انگوٹھے کو دیتی اور زور سے اس کو دباتی۔ اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ منجلی پھپھو نے بہت سنبھالنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہے، 17-18 سال کا ہو گیا ہے، بچپن سے لے کر اب تک بس اسے چاکلیٹ ہی چاہیے۔ لیکن ساری مٹھاس کڑواہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ چھوٹی پھپھو باوجود مٹھاس سے پرہیز کے پینڈی اور نان خطائی کے ٹکڑے اپنے منہ میں ڈال رہی تھیں، جو پہلے سے ہی دبلی پتلی تھیں، اور میاں کی تاکید بھی تھی کہ مٹھاس وغیرہ پر کنٹرول کرو۔ وہ اپنے کو نہ روک سکیں، اور شاید اس وجہ سے بھی کہ انہیں لگا کہ یہ سیدھا وار امی جان پر ہے۔ کل پری اپنی شادی کی خریداری سے
جب واپس آئی تھی اور فون پر تیز تیز اپنے کسی جیولر کو ڈانٹ پھٹکار رہی تھی کہ نگوں کا جو انتخاب اس نے کیا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ فون پر جاری تھا۔ اس طرف سے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی گڑ گڑا رہا ہے اور فوراً آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک کرنے کے لیے لے جائے گا۔ اسی اثنا میں پھوپھو جان نے ساری چیزیں دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ سب امی جان تمہارے لیے لائی ہیں۔ فرید نے کڑوا بکٹھا منہ بنا کر تقریباً چیزیں پرے کرتے ہوئے کہا، مامی یہ سب خوشبوئیں مجھے کہاں پسند ہیں، انہیں آپ خود ہی رکھیے اپنے پاس۔ رنو نے بہت کوشش کی کہ یہ بات نانی بیگم تک نہ پہنچ پائے، مگر دوسرے دن ناشتے کے بعد نانی بیگم رنو سے مخاطب ہوئیں، یہ دوپلی ٹوپیاں، کرتے اور تمام اطریات اپنے شکور بابا کو دے دو۔ رنو کی کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ جہاں دیدہ خاتون تھیں سب کچھ بھانپ لیا۔ رنو کا دل کٹ رہا تھا، کاش نانی بیگم کچھ کہتی تو۔ ان کا چیزوں کو نظر انداز کرنا اسے اندر اندر توڑ دیتا ہے۔ اور ہاں یہ لو، جب نازو کی شادی ہو تو اسے دے دینا۔ انہوں نے ایک خوبصورت کامدار تلے دانی نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ایک خوبصورت سرخ رنگ کی پٹی پر ٹکی ہوئی اشرفیاں جگمگا رہی تھیں، کنارے کنارے رنگین موتیوں کے گرد تلے کا کام بنا تھا۔ رنو کو یاد آیا، یہ تو وہی ہے جسے سنسر کہتے ہیں، جو انہوں نے چھوٹے چچا جان کی دلہن کے لیے بنوایا تھا۔ بڑی بہو یعنی اس کی ماں کی کالی سفید تصویروں میں وہ انہیں ماتھے پر سجائے دیکھ چکی تھی۔ چھوٹی بہو کو دینے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رنو نے باہیں ان کے گلے میں ڈال دیں۔ تحفہ بہت قیمتی تھا، نہ بھی ہوتا تو ان کی دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انمول ہے، اس کی قیمت وہ چیز خود ہی ہے۔ شور شرابہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ گول دائرے میں لڑکے لڑکیوں نے لڈی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ چھڑیوں پر لپٹے ہوئے رنگ برنگے گوٹے لہرا رہے تھے، ڈھپلی پر لگے ہوئے گھنگرو جھنجھنا رہے تھے۔ مہندی کے سامان کے ساتھ جلتی ہوئی بے شمار موم بتیوں کے گرد لویں تھر تھرا رہی تھیں۔ نانی بیگم بغور دیکھ رہی تھیں۔ پھر رنو سے مختصر سوال کیا، یہ آگ کے گرد؟ رنو چھوٹی تھی تو نانی بیگم نے اس کو دنیا جہان کے قصے کہانیاں، رسم و رواج، کہاوتیں کیا کچھ نہیں کوٹ کوٹ کر اس کے ذہن میں بھر دی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بھیل مرد عورتیں کس طرح آگ جلا کے اس کے گرد طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے ناچتے ہیں۔ اب دونوں طرف کے لڑکے لڑکیوں کا ڈھولک گانوں کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا، فلمی گانے، غیر فلمی گانے۔ پھر آواز ابھری، نی باجرا نی باجرا، جے جے شیو شنکر، کہ پیالہ تیرے نام کا پیا۔ ایک ایک دو دو مکھڑے ہر گانے کے۔ پھر شور شرابہ، لٹھے دی چادر اس پہ سلیٹی رنگ مایا، لٹھے دی چادر لٹھے دی چادر۔ نانی بیگم کے کان پھر کھڑے ہوئے۔ رنو سے مخاطب ہوئیں، یہ کیا گانے ہوئے؟ نانی بیگم، یہ لوک گیت ہیں۔ ایسے موقعوں پر لٹھا، چھالٹین، سفید اور سلیٹی غم کے دھندلے رنگ، باجرہ، جوار، جن کانوں نے تقریبات کے موقع پر ہمیشہ شال، دوشالہ، صحرا، موتیا، بیلا، چمیلی، ہزار گلے کی خوشبو فضا میں بکھرتی ہوئی پائی تھی۔ گھروں کے آنگنوں میں، بڑے بڑے دالانوں میں، چبوتروں پر، تختوں پر مراسنوں کی ڈھول کی تھاپیں، لے، سر، الفاظ کی ادائیگی، خسرو پیا کی پکار، برتوئی محفل شاہانہ مبارک باشد، ساقیہ بادہ و پیمانہ مبارک باشد، بنا کے لا گل تازہ کا باغباں صحرا، بڑی دھوم گجر سے آیا ری بنوں کا صحرا، دادا میاں نے کھڑے ہو کے بندھایا صحرا۔ لٹھے دی چادر لٹھے دی چادر، اور پھر جیسے اس سفید چادر نے سارے رنگوں کو ڈھانپ لیا۔ تقریب کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ رنو کا دل دھڑکنے لگا۔ رنو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھوپھو جان نے کہا، امی جان کو یہیں لا کر کھانا دے دو۔ رنو جانتی تھی ویسے بھی نانی بیگم رات کو بہت کم کھاتی ہیں اور کبھی نہیں بھی کھاتی ہیں۔ وہ بھی مختصر سا کچھ کھانے پر راضی ہوئیں۔ ڈھکنوں کی ٹھناٹھن بھگدڑ قہقہوں کے درمیان مختلف آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سب کا رخ ایک ہی طرف تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اوئے جناب، آئے نہ کھانے کے لیے؟
اجی یہ پہلے آپ میں لکھنؤ والوں کی طرح ٹرین نہ چھوٹ جائے۔ زوردار قہقہے۔ کسی نے شدو میاں کے دونوں بیٹوں کو جو کونے میں کھڑے تھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ جو اپنی روٹس، اپنی اقدار، اپنی روایات کی تلاش میں پاکستان آئے تھے، یہ چھینا جھپٹی، یہ افراتفری تو ان لوگوں نے انگلینڈ میں ہپیزم میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر زوردار قہقہوں کی آوازیں، بے شمار قہقہے جو نہ جانے اپنے اوپر تھے، آداب دسترخوان پر تھے، یا تہذیب و تمدن کی چادر کی چندی چندی کے بکھرنے پر تھے۔ اسی درمیان نانی بیگم کی آواز آئی، بی بی تم مجھے تھوڑا سوپ دے دو اور مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو، کچھ تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ اب اپنے انگوٹھے کو زخمی کرنے کی حد تک رنوں نے دبایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے انگوٹھے کو کاٹ دے۔ جی نانی بیگم، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے۔ اس نے شکور بابا کی مدد سے جو ہاتھ باندھے مستقل ادھر ادھر نانی بیگم کے گرد منڈلا رہے تھے، ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سہارا دے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ چلی۔ نہ جانے رنوں کو کیوں لگا کہ جیسے نانی بیگم کہہ رہی ہوں، تم لوگ کیوں شرمندہ ہو، تمہارا کیا دوش؟ مگر نہیں، کاش نانی بیگم کھل کر کچھ کہتی، مگر کہیں بھی تو کیا کہیں اور کسے کہیں؟ اور پھر وہ لوٹ گئیں اپنے ویرانے میں، اپنی مٹی کی طرف، جہاں انہیں آسودہ خاک ہونا تھا۔